بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد حسینی ہمدانی 1928۔ خود سے عالم بے خودی کی سمت سفر کے لیے مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے جن پر عمل درآمد کو انسان اپنے لیے لازمی قرار دے تو اس پر آہستہ آہستہ بے رنگ عوالم کا رنگ جمنے لگتا ہے۔ رول ماڈلز یعنی مشعل راہ وہ حقائق ہیں کہ انسان جیسے بھی ان سے نزدیک ہو اس میں اس کے باطن کا رخ ان کی جانب ہوتا ہے۔ اگر واقعی اخلاقی کتب کا مطالعہ انسان سازی کا اہم عنصر ہے تو اس کی نسبت اخلاقی رول ماڈلز اور ان کی تاثیر جنہوں نے ان مفاہیم کو عملی طور پر اپنایا ہے یقیناً کہیں زیادہ ہوگی۔ مدرسہ قوام جو کہ نجف اشرف کے محلہ اشراق میں ہندی مدرسے سے ملا ہوا تھا، میں اس کا ایک چھوٹا سا طالب علم تھا۔ میں اخلاقی لحاظ سے قابل پیروی اشخاص سے روابط کا پیاسا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ ان سے ملاقات اور ان کے مدار جاذبہ میں داخل ہونا انسانی نفس کی تربیت اور اس کے ارتقاء کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے میں شیخ محمد حسین کمپانی غروی اصفہانی سے گہرے روابط رکھتا تھا۔ ان کی سانس نفس حق تھی۔ دوسری جانب اصول فقہ اور فلسفہ پر انہیں جو بینش و تسلط حاصل تھا وہ میرے وجود میں اجتہاد کے پروبال کی پرورش کا باعث تھا۔ میں درس و بحث کا پابند تھا اور اس معنویت کا دلدادہ تھا جسے نجف کے اساتذہ نے میرے اندر ایجاد کیا تھا، لیکن میں مسلسل ایک دائرے میں گردش کر رہا تھا، وہ زنجیر جس نے مجھے معنوی پرواز کی ایک سطح پر باندھ رکھا تھا، جبکہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آسمان حقائق کی سمت زیادہ جسارت سے سفر کروں۔ چونکہ چاہتوں کی مقناطیسیت کئی مواقع پر مقدرات کو کھینچنے کا باعث بنتی ہے، ایک رات میں نے ایک عالم ربانی کو دیکھا جو مدرسہ قوام میں آئے ہوئے تھے۔ مدرسے کے خادم سے کہہ رہے تھے، اگر ممکن ہو تو ایک چھوٹا حجرہ آپ ہمارے اختیار میں دے دیجئے۔ مدرسے کا خادم گویا انہیں پہچانتا تھا، اس نے بڑے شوق سے مدرسے کے حجروں میں سے ایک کی چابی انہیں تھما دی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ہندی مدرسے میں بھی ان کے پاس ایک حجرہ ہے، لیکن وہ جگہ شاگردوں کی آمد و رفت کا مقام بن چکی تھی اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں کے امور کے لیے ایک چھوٹا سا حجرہ ان کے پاس ہو۔ ان کے اور ان کے شاگردوں کے بارے میں نے 6 مگوئیاں سن رکھی تھیں جنہوں نے ابھی عام طلاب میں زور نہیں پکڑا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ وہ صوفی مسلک ہیں اور شریعت و سیرت اہل بیت پر توجہ نہیں دیتے، لیکن چونکہ ہمیشہ اکثریت کی باتیں حقیقت سے دور ہوا کرتی ہیں، میں نے چند دن انہیں زیر نظر رکھا۔ دوسرے تمام طلاب کے برعکس جو کہ زیادہ سے زیادہ 12 بجے سو جایا کرتے تھے، ان کا کام شروع ہوتا تھا 12 بجے رات سے بین الطلوعین کے آخر تک۔ بہت سے دنوں میں وہ نماز صبح کے بعد باہر آتے اور وادی سلام چلے جاتے اور گھنٹوں غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے ان سے شدید محبت پیدا ہو گئی ہے۔ راتوں کو جب میں سوتا تھا تو جب 12 بجے کے قریب آدھی رات کو وہ وضو کرنے کے لیے اپنی چپلیں اتارا کرتے تھے کہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، تو میں اٹھ جاتا اور نہایت شوق سے انہیں دیکھا کرتا تھا۔ جب وہ مدرسے کے حوض کی سمت جاتے تو آسمان پر نظر ڈالتے اور کچھ دیر تفکر میں ڈوب جاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات کو زیر لب تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں یہ بھول نہیں سکتا ہوں کہ ستاروں اور ہلال ماہ کا عکس ان کی آنکھوں میں جھلکتا تھا جن میں عشق کی غارت گری کی بجلی موجود ہوتی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے وضو کرتے اور آہستہ آہستہ وضو کی دعا اور آیت الکرسی پڑھتے۔ اس کے بعد اپنے حجرے میں آتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کچھ دیر بلا حرکت بیٹھے رہتے اور پھر دوبارہ نماز پڑھتے اور پھر فکر میں ڈوب جایا کرتے تھے۔ چند رکعت نماز اور طویل غور و فکر کے بعد کہ واضح تھا کہ وہ باطنی عوالم کی سیر کرتے ہیں، ایک طویل سجدے میں چلے جاتے اور کبھی یہ سجدہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہتا۔ اس کے بعد نماز شفا اور وتر پڑھتے جس کا شور مدرسے کے در و دیوار کو لرزا دیا کرتا تھا۔ میرا تو کام ہی یہ رہ گیا تھا کہ بس ہر رات انہیں دیکھتا رہوں۔ میرا خیال تھا کہ ان سے رابطہ کرنا سخت اور دشوار ہوگا، لیکن دل مضبوط کیا اور ایک دن ان کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کی کہ وہ مجھے کتاب جامع السعادات پڑھا دیں۔ انہوں نے بزرگواری کے ساتھ قبول کر لیا، مجھے پہلے سے بڑھ کر اپنے بے کرا منظومے میں داخل کر لیا۔ میری خواہش تھی کہ اہل بیت کی اخلاقی تعلیمات کی تجلی جو کہ کتاب جامع السعادات میں تحریر تھیں، ان کا مشاہدہ ایک انسان میں کروں۔
جب میں ان کے حجرے میں جاتا اور وہ اس کتاب سے میرے لیے پڑھا کرتے تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ الفاظ ایک معدن نور سے صادر ہو رہے ہیں اور ان میں سے ہر لفظ ان کے الہی نفس میں محقق ہو چکا ہے، لیکن جیسے گفتگو کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا اور سوالوں کے جواب دینے سے کترایا کرتے تھے، وہ دائم الصمت، دائم السکوت اور دائم الفکر تھے۔ ایک مرتبہ جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے میں نے ان کی زبان کے نیچے پڑے ہوئے خاص نیل کو دیکھ لیا۔ میں جوان تھا اور میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اس نیلاہٹ کی وجہ کیا ہے۔ کافی عرصے تک انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن ایک دن تنہائی میں میری طرف رخ کر کے کہا، آغا سید محمد، سیر و سلوک کے طویل سفر کو طے کرنے کے لیے بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اسی طرح دوسروں کے پاس موجود بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا اور انہیں ان پر چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ سوچا اور اس حالت میں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں کہا، آغا سید محمد، اس سفر کے آغاز میں جب میں جوان تھا، میں نے اپنی زبان کی بے لگامی سے مقابلہ اور اسے قابو میں رکھنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے 26 سال تک ریت اپنے منہ میں رکھی تاکہ بولنے اور اظہار خیال سے بچ سکوں۔ یہ نیل اسی زمانے کی یادگار ہے۔ انہوں نے یہ بتایا لیکن مجھے روب و حیرت میں ڈال دیا۔ اہل بیت کے ایک حکم کی خاطر جس کے تحت طالبان حقیقت کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کتنی استقامت و مجاہدت کو انہوں نے اپنے لیے آسان بنا دیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد میں نے ان کے دوستوں میں سے کسی سے سنا جو کہہ رہے تھے کہ میں ایک دن جمعے کو قاضی کے گھر گیا تھا۔ ذکر مصائب کے بعد کچھ لوگ بیٹھ گئے اور ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ زوال کے قریب آقا قاضی نے فرمایا، معاف کیجئے گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں غسل جمعہ انجام دے لوں، کیونکہ اس کی پابندی میرے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور ایوان منزل میں لنگی کمر سے باندھ لی، ایک چھوٹا جگ جس میں تقریباً 2 گلاس پانی آتا تھا ہاتھ میں لیا اور اسے پانی سے بھرا، اس کے بعد اپنے برابر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا ایک ٹکڑا جگ میں بھگویا اور اس سے اپنے سر کو گیلا کیا، پھر اپنی صورت اور تمام بدن کو گیلا کیا۔ اس کے بعد تولیے سے اپنا جسم پونچھ لیا، لباس پہنا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہم جو حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا، سید آغا، یہ آپ کا غسل تھا؟ قاضی نے فرمایا، ہاں، یہ غسل سنت اور مستحب ہے اور اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت و سیرت اہل بیت کی پابندی پر دقیق اور خاص توجہ رکھا کرتے تھے۔ وقت گزرا اور گزرتا چلا گیا اور میری فکر آہستہ آہستہ ان کے پراسرار وجود میں غرق ہوتی رہی۔ ان کی فکر، خاموشی، احوال، الفاظ، سانس کی مؤثر قوت اور وہ عجائبات جو کبھی میں ان سے دیکھتا تھا، انہوں نے دنیاوی امور پر میری توجہ کم کر دی تھی۔ شب بیداری، عبادت اور ان کے دستورات کی پابندی نے میرا حال بدل دیا تھا اور ان کا روحانی و معنوی اقتدار مجھے دوسرے دروس کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں لاغر ہو گیا تھا اور میری آنکھوں کے گرد راتوں کے گریے کے باعث حلقے پڑ گئے تھے۔ کچھ دوسروں نے بھی میری حالت میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ ان عجیب احوالات کے باعث میرے استاد شیخ محمد حسین کمپانی کے، جن سے میں خاص عقیدت رکھا کرتا تھا، ایک دن مجھے کنارے لے گئے اور فرمایا، آغا سید محمد، آپ کے لیے ابھی جلدی ہے کہ آپ مرزا علی آغا قاضی کے درس میں جائیں۔ وہ ایک بزرگ مرد ہیں اور بزرگ رقیب طلب کیا کرتے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ ان کا درس ترک کریں اور اخلاقی مسائل سیکھنے کے لیے آغا سید عبدالغفار مازندرانی کے گھر منعقد ہونے والے دروس پر اکتفا کریں۔ مجھے اپنے استاد شیخ محمد حسین اصفہانی سے خاص عقیدت تھی اور ناقابل یقین طور پر میں نے اسی دن سید علی قاضی کا درس ترک کر دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اثر میری زندگی پر ڈالا، اس نے میری زندگی کا دھارا مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ گویا اب وہ میرے ساتھ تھے اور ان کے احوال میرے وجود میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ اگرچہ میں ان کا چہرہ اب کم اور اتفاقی طور پر ہی دیکھا کرتا تھا، میرا قلب ان کے محضر میں حاضر ہوتا اور ان سے استفادہ کرتا تھا۔ رول ماڈلز انسان کے وجود میں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ان کی صورت بھی انسان کے پاس سے محو ہو جائے تو ان کا اثر اس کے وجود میں باقی رہتا ہے۔ یہ تھی وہ مٹھاس اور کشش پر مبنی ان کی روش جو میں نے ان میں دیکھی۔ انہوں نے میری شخصیت کے منظومے میں اپنا کام انجام دیا اور اگرچہ میں ایک مختصر مدت کے لیے ان کی خدمت میں رہا تھا، خود کو ان کے ارادت مندوں اور شاگردوں میں شمار کرتا تھا۔
چونکہ میں سونے کی کان تک پہنچ گیا تھا، جیسا کہ مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ معدن ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں، اب جس کے لیے جتنا ممکن ہو ان معدن سے فائدہ اٹھائے۔ حتیٰ میں ان کے گرد ایسے شاگردوں کو دیکھتا تھا جن میں سے ہر ایک سونے و ہیرے کے عظیم پہاڑوں اور معدن میں تبدیل ہو گئے تھے، اور جہاں بھی سونا اور ہیرا ہو وہاں انہیں پانے کے لیے لوگوں میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا تو ہوگا، اور جو محروم رہ جائیں وہ انہیں نابود کر دینے یا چرا لے جانے نیز ان لوگوں سے حسد و کینہ اختیار کرنے پر مائل ہو جائیں گے جن کے دامن سے وہ جواہر چرانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔